بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں تعلیمات مصطفی کی عین روشنی میں قرآن مقدس کی تعلیمات، احکام خداوندی اور احکام شریعہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگاہی دلانے اور جو پہلے سے آگاہ ہیں انہیں یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ اس پروگرام میں علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام خداوندی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ان اعلیٰ ترین اوصاف کا حامل بنایا جائے، ہم بھی اور خود وہ بھی، وہ اوصاف جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان توبہ ہے، اور چونکہ آج شعبان المعظم کی 15ویں ہے اور 15 شعبان المعظم شب برات کے ساتھ معنون ہے، اس حوالے سے آج کے دن ہم انشاءاللہ العزیز فضیلت شب برات پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم شب برات کے حوالے سے بھی اور ہم توبہ کے عنوان پر بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عظیم المرتبت شخصیت، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل کا پیکر بنایا ہے، اور جو ایک معروف ترین روحانی شخصیت حضرت شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور نظر ہیں، آپ کے جانشین ہیں، اور آپ کی تمام جتنے بھی ادارہ جات، چاہے وہ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ادارہ جات، ان کے سرپرست ہیں، اور خود ایک جید عالم دین اور الازہر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور نیریاں شریف کے سجادہ نشین ہیں، محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے آپ چانسلر ہیں، اسی طرح محی الدین میڈیکل کالج کے چانسلر ہیں، اور پاکستان میں سینکڑوں ادارہ جات کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی الازہری مد ظلہ العالی، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریہ شریف۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین محترم، آپ ایک گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہم نے اسلام چینل اردو کے اس پلیٹ فارم سے جگر گوشہ شیخ العالم پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی مد ظلہ العالی سے آج ہم نے ٹائم لیا کہ آج امت مسلمہ انتہائی پریشانیوں کا شکار ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے، چونکہ حضرت قبلہ پیر صاحب بذات خود ایک شیخ طریقت ہیں، اور ایک نسلاً بعد نسل ایک بہت بڑا آستانہ، ایک بہت بڑا سلسلہ، ایک بہت بڑا نظام جس کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے گمگشتہ راہ لوگ جو اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے تھے، ان لوگوں کو پکڑ کر راہ راست پہ لانا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکانا، یہ اس آستانے کا ایک طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، اور اسی کے سارے سلسلے کے اس وقت ذمہ دار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ پیر صاحب۔ آج شب برات بھی ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ امت مسلمہ کی پریشانی کا حل کس میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسلام چینل کے مالک CEO محمد علی صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ اس دیار غیر میں مسلمانوں کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے، اور صبح قیامت تک اسلام کے فیضان کو جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عند اللہ اور عند الرسول قبولیت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔
آج 15ویں شب ہے اور ساری امت کے اعمال بھی، افکار بھی، اور بطور خاص نئے سال کا سارا منصوبہ، کس نے دنیا سے جانا ہے، کتنا رزق آنا ہے، کتنی انسانی جانوں نے آنا ہے، یہ سارا نظام تکوین عالم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں، حضور تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور لاتعداد رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور دل جو اللہ رب العزت کی باران رحمت کے لیے تیار و بیدار ہو، تو اس دل کے کٹورے میں اللہ کی رحمت کے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں، اور وہ سارا سال اس کے بخت کو بیدار اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، مرتبت میں آج تفسیر کبیر کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ اسی ماہ مقدس کی 13ویں شب حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل میری امت کے متعلق کیا خبر لائے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور اپنے اور آپ کے خالق و مالک سے پوچھتا ہوں کہ نبی دو عالم کے متعلق آج 13ویں شب کیا خبر ہے اس کے لیے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے زیادہ آگاہ و واقف ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ آج 13ویں شب میرے محبوب کو جا کے یہ خبر سنا دو کہ آپ کی امت کی 1/3، 1/3 اس کا حق شفاعت کا قیامت کے دن میں آپ کو دوں گا، جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ، تمام کی شفاعت کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر میں ان کی مغفرت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی زبانی اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی آپ نے عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ 1/3 کا تو حکم مل گیا، لیکن باقی 2/3 کا کیا بنے گا میری امت کا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی مجھے خبر نہیں ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھ آتا ہوں کہ وہ کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ جب 14ویں شب شعبان کی آتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام اترتا ہے سبحان کہ اللہ، میرے کو جا کے خبر کر دو کہ جو باقی ماندہ 2/3 ہے اس کا فیصلہ بھی اور اس کی مغفرت بھی اور اس کی شفاعت کا حق بھی میں اپنے محبوب کے نام کر دیتا ہوں۔ وہ جو ارشاد فرمائیں گے اپنی امت کے متعلق، جو بھی شفاعت کریں گے ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو پھر جب 15ویں شب آئی تو پھر پوچھا گیا، تو حضرت جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے کہ 15ویں شب جو آپ کی امت میں سے افراد رہ جائیں گے، آپ ان کے متعلق جو بھی شفاعت کریں گے ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں عالم میں جتنی امتیں گزری ہیں، حضور تاجدار عرب و عجم کی امت کو جو فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہے،
وہ 15ویں شب کو دیکھ لیں جو آج مجھے بھی حاصل ہو رہی ہے، آپ کو بھی حاصل ہو رہی ہے، اور جملہ ناظرین آج کی شب کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ بحمد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی یہ سوغات ہیں، یہ رحمتیں ہیں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا نام لکھا جائے گا تو یقیناً قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر شفاعت کبریٰ کا تاج سجے گا تو کہیں آپ کا نام آئے گا، کبھی کسی کا نام آئے گا، کبھی کسی کا نام آئے گا۔ حضور اپنے ہر امتی کی شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ رب العزت اس امتی کے حق میں نبی کی شفاعت کو قبول فرما کر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج سبحان کے اللہ، اس پرسکون دور میں سبحان اللہ، میں علامہ محمد اعجاز نیلوی صاحب، آپ کے طفیل اور اسلام چینل کے طفیل، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کے زبانی، قرآن اپنی آیتوں سے کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سبحان اللہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے رب کی جانب، دوڑو اپنے رب کی جانب۔ تم جتنے اللہ کی رحمتوں کے جانب دوڑتے چلے جاؤ گے، خدا کی رحمتیں دوڑ کر آپ کا نہ صرف استقبال کریں گی بلکہ آنے والی مشکل راہوں میں اپنی خاص رحمتوں کی مشعل عطا فرما کر صبح قیامت کی منزل آپ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت جب پڑھتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی اس آیت کو جب تلاوت کیا تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کریم تو اگر اپنے بندوں کو عذاب دے تو یہ تیری مرضی ہے اور تیری مرضی کا غلبہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن اگر تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے تو تو بڑی غالب حکمتوں کا مالک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آج اس طرح تلاوت آیات کتاب الہی سے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی کیسے لگی، کیا تکلیف اور کیا اذیت اور کیا غم لاحق ہے آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ اگر میری امت عذاب میں مبتلا ہو گئی تو ان کے چیخ و پکار کو کیسے سنوں گا، ان کی وہ درد والی کیفیت کو میں نگاہ نبوت اور رحمت سے کیسے دیکھ پاؤں گا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ پیغام واپس گیا تو حضرت جبریل اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے اور اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ ہم انا سنردیک فی امتک، آپ رحمت والے نبی ہیں اور آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کی رحمت سب سے پہلے آپ ہی کی امت کو ملے گی، تو آپ اپنی امت کے متعلق اتنا غم نہ کریں۔ ہم انا ہر شک کو دور کیا اور اپنی تمام قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہم اپنی تمام تر قدرتوں، رحمتوں اور نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اے تاجدار عرب و عجم، آپ کو آپ کی امت کے متعلق ایسے راضی کریں گے جیسے آپ کی رضا ہوگی ویسے ہماری رضا ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، سبحان اللہ، ہم اس کے امتی ہیں جو ہمارے لیے روتے رہے ہیں۔ آج کی شب اللہ کو منانے کا موقع ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے کہ وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، تمہارے جسم
کہ تمام پارٹس کو یہ رگے جان سے خون تقسیم ہوتا ہے اور تمہارا ہر عضو دوسرے عضو سے غائب ہے، پردہ ہے. جب وہ خون ہر جگہ پہنچتا ہے لیکن ایک عضو دوسرے عضو کو دیکھ نہیں سکتا، ایک جز دوسرے جز کو نہیں دیکھ سکتا. ہم تمہاری رگوں سے اور رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اس کا علماء نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ تمہارے پارٹس آف باڈی ایک دوسرے کے درمیان اس میں پردہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میری نگاہ رحمت میں تمہارے جسم کا کوئی بھی ایسا عضو نہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو. سبحان اللہ. ہم جب نبی کو دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں سے تمہارے لیے آنسو رواں دیکھتے ہیں تو ہماری رحمت کے سمندر میں بھی طوفان برپا ہوتا ہے اور ہم ان کی وجہ سے تم پر بھی اپنے رحمت کے چھینٹے برسا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے دل درد مند سے اپنے تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ہم اس کے قرب کو اپنے شعور میں نہیں لا سکتے لیکن خدا ہمارے قریب ہے. دنیا کا وڈیرا ممکن ہے کسی سویرے کے انتظار میں ہو کہ وہ سویرا ہو تو ہم تمہاری بات سنیں، لیکن خدا تو سویروں کا مالک ہے، اندھیروں کا مالک ہے. رات کے اندھیرا ہو، تنہائی ہو یا انجمن آرائی ہو، ہلکی ہلکی یہ پلکیں خدا کی یاد میں اور خوف میں گیلی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اور جب خدا کی رحمت نبی کے وسیلے سے بارش برساتی ہے تو اندر اور باہر کی دنیا پاک و صاف ہو جاتی ہے. وہ رات جو اندھیرے میں ہوتی ہے لیکن اس رات میں رونے والا اور اپنے رب کو منانے والا جب صبح کرتا ہے تو دنیا اس کے چہرے کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ اس جوان نے آج کی رات کہاں گزاری ہے کہ چہرے پر نور ہے اور لہجے میں سرور ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 15ویں شعبان کی برکتوں والی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے. آج کی رات کو بندہ خدا بن کر نبی دو عالم کا پکا سچا امتی اور غلام بن کر اگر کوئی گزارے گا تو اس کے احساسات اور اس کے امیدوں سے بھی زیادہ آج کی رات خدا کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، نیچے آ کے فرماتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اپنی مغفرت کا سارا سمندر اسے دے دوں. سبحان اللہ. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مصیبت دور کرنے کی دعا کرنے والا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. یہ آسمان دنیا پر رب ذوالجلال کا شایان شان نزول اجلال فرمانا یہ کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ خدا اپنے نبی کی امت کو آسمان دنیا پر آ کر خطاب فرماتا ہے کہ مانگو، آج کی رات میں دینے کے لیے آیا ہوں. آؤ، جو کچھ مانگو گے تمہاری جولی تنگ پڑ جائے گی، میری عطاؤں میں کبھی کمی نہیں آئے گی. میں آج کی رات کے حوالے سے یہ بھی گزارش کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چند لوگوں کی آپ نے ایکسیپشن فرمائی ہے. فرمایا مشرک اگر وہ پکی سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. قاطع الرحم، رشتہ داروں سے سلوک بد کرنے والا اور ان سے اپنے رشتے کو روکنے والا جو قاطع الرحم ہوتا ہے، وہ بھی اگر توبہ نہ کرے تو آج کی رات وہ بھی خدا کی رحمت سے محروم رہتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیسرے درجے پر اپنے والدین کو ناراض کرنے والا، اپنی ماں کو ناراض کرنے والا، اپنے باپ کو ناراض کرنے والا، اور وہ اگر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے تو اسے آج کی رات بخش دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ پکی سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات
خدا کی رحمتوں سے وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کے طفیل آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانان ملت اسلامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی نے ایک اور تخصیص فرمایا، جو زنا کرنے والا اگر آج کی رات وہ بھی پکی توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور آئندہ اس ناپاک گناہ سے محفوظ رہنے کی خدا اسے سعادت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا شراب پینے والا شرابی ہے، اس کی اگر توبہ قبول نہ ہو تو آج کی رات وہ بھی میری رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ ملاتی گرامی، یہ زندگی نہ جانے کتنی ہے کتنی نہیں، ہر لمحے بندے کو خدا کے در پر سجدہ ریز رہنا چاہیے، اس کے اندر رجوع کی کیفیت رہنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نبی کی اداؤں میں میرے سامنے رہے اور میرے در رحمت سے اس پر رحمتوں کی بارش جاری و ساری رہے۔ ماشاءاللہ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تمام سننے والوں کو آج کی رات کی برکات سے متبرک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین محترم، آپ بہت خوبصورت پیغام سن رہے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے تھے۔ ایک عظیم الشان آستانے کی عظیم شخصیت اور وہاں کے آستانہ عالیہ نہرین شریف کے سجادہ نشین، یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، بے شمار رفاعی اور دینی ادارے آپ چلا رہے ہیں، اور ایک شیخ طریقت یعنی رفاعی اداروں کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت بھی ہیں، دلوں کی صفائی کرنے والی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ کہیں جائیے گا نہیں، ابھی کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد شب برات کے عنوان پر اور توبہ کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ Oh